إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول
بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اپنی کائنات اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت میں وہ اکیلا تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ شان یا قدرت دیکھو کہ اس نے ہم کو ایک اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور ہمیں ایک سیدھا صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور نبیوں میں سے آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ اور وہ نبی جو دین کی خاطر جنہوں نے پتھر کھائے، گالیاں سنی، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا اور زندگی کی آخری سانس تک صحیح اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک انہوں نے کوشش کی، جن پر لاکھوں کروڑوں انگریز درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور وہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، اور فرعون، حامان، قارون کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جا کر فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کتنی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور کتنی ایسی قومیں جن کو ہم نے ان میں سے پتھروں کی بارش ان پر نازل کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے ایک قوم ایسی بھی ہے جس پر ہم نے ایک صیحہ، چیخ اور پکار کے ذریعے سے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جن کو ہم نے زمین کے اندر دفن کر دیا زلزلوں سے، اور زلزلے لا کر ہم نے ان کو زمین کے اندر جو ہے دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ہم سے کہتا ہے تم تو یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، پتھروں کی بارش نازل کر کے اور چیخ و پکار کو بھیج کر زمین میں جو ہے دھسا کر اور پانی میں ڈبو کر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنا پڑا۔ محترم حضرات، یہ سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ جس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، انسانوں کے جب گناہ دنیا کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، انسانوں کی یہ نافرمانیاں، یہ عصیانی، یہ طغیانی اور یہ لوگوں کی جو ہے کرتوت، یہ گناہ جب انسانوں کے حد سے تجاوز ہو جاتے ہیں، یہ گناہ جب سر سے اوپر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن ان گناہوں کا اثر اور ان گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب اور جو ہے طرح طرح کی جو ہے مشکلات اور زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم نے گناہ کو صرف کتنا سمجھا ہے؟ زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے،
قتل گناہ ہے، غیبت گناہ ہے. ہم نے چند ایسے موٹے موٹے گناہوں کا نام لے کر ہم نے سوچا کہ بس یہی گناہ ہیں، لیکن قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول گناہ کس کو کہتے ہیں، آخر گناہ کون سے ہیں، کہ یہی شرک، ماں باپ کی نافرمانی، یہ شراب پینا، یہ زنا، یہ قتل، چوری. اللہ کے رسول کیا صرف اتنے ہی گناہ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ صرف یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بیان کی ہے، گناہ کا ڈیفینیشن اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کہا الاثم ما حاک بہ صدرک. اے میرے ساتھیوں سن لو، جو بھی کام جو تمہارے کرنے سے پہلے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو وہ گناہ ہے. کوئی کام تم کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کرنے سے شاید غلط ہے، تو جو بھی کام جو بھی بات کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل میں ایک طرح کا شبہ پیدا ہو، سمجھو کہ وہ بھی گناہ ہے، سمجھو وہ بھی گناہ ہے. کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسی چیزیں ہیں انسان کرنے سے پہلے سوچتا ہے کروں کہ نہ کروں تو شاید ایسا نہ ہو کہ گناہ میں شامل ہو جائے، کروں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے میرا شمار گنہگاروں میں ہو جائے. جب اس طرح کی کھٹک دل میں پیدا ہو، دل کے اندر اس طرح کا شبہ پیدا ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. محترم حضرات، گناہ چاہے انفرادی ہو، گناہ چاہے اجتماعی ہو، اس کے اثرات اور اس کے نقصانات ہم پر ضرور ظاہر ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا اثر، جس کا نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑتا ہے، پورے قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، پورے ملک اور پورے ملت کو اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے جو انسان چاہے گناہ انفرادی ہو چاہے گناہ اجتماعی ہو، دونوں گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ذاتی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، جس کا نقصان انسان کی ذاتی زندگی پر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دل جو ہے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے پاس استعمال کرنے کی جو لوہے کی چیزیں ہیں، گھروں کے اندر چاقو ہوتی ہے، کینچی ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوہے کے جو سامان ہیں جیسے مشین وغیرہ ہے، جب زنگ لگ جائے وہ چیز کام نہیں کرتی. چاقو کٹنے کا کام ہے، کٹتی نہیں ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، کاٹتی نہیں ہے، اور وہی کسی مشین کو زنگ لگ جائے، مشین کا کام ہے کام کرنا، مشین رک جاتی ہے. ایسے ہی انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. وہ دل جو کام کرنا چاہیے تھا، اللہ کے بارے میں سوچنا تھا، قرآن اور کتاب کے اندر غور و فکر کرنا تھا، دین کے کاموں میں آگے بڑھنا تھا، وہ دل کو زنگ لگ جانے کی وجہ سے اس کا دل کام نہیں کرتا. اور جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے، ایک کالا دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے. پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کیا، پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اس طریقے سے پورے دل کو جو ہے سیاہی چھا جاتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے دل زنگ ہو جاتا ہے اور سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر لاکھ سمجھاؤ سمجھے گا نہیں، اسے لاکھ قرآن سناؤ سنے گا نہیں، اسے ہزاروں مرتبہ مسجد پکڑ کے لاؤ پھر سے بھاگ کے جائے گا. سب سے پہلے بنیادی چیز جس کے اندر جو گناہ جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گناہ کو دھونا پڑے گا. اگر کسی کنویں کے اندر کتا مر کے پڑ جائے سارا پانی گندا ہو جاتا ہے. آپ کنویں کو صاف کرنے کے لیے پانی سارا کا سارا نکالیں اور جو ہے پانی نکال کر کے بہا دیں اور پھر سے جو ہے اس کے اندر پانی آ جائے، آپ کتے کو نہ نکالیں پھر سے آنے والا پانی بھی گندا ہو جائے گا. ضروری کیا ہے، آپ جو ہے مرے ہوئے کتے کو نکالیں تب تک کنواں پاک نہیں ہوگا. یہی جسم کی مثال، یہ دل کی مثال ہے. جب تک اس دل کے اندر
گناہ کی محبت رہے گی، انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، انسان کا جسم جو ہے زنگ لگ جائے گا، کسی نیکی کی طرف آگے نہیں پڑے گا۔ جب تک آپ گناہ سے دور نہ ہوں گے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان جو ہے گناہوں سے دور ہو جائے، اور گناہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کمتر ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا گنہگار اللہ کی نگاہ میں کمتر ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ گنہگار انسان گناہ کرتے کرتے اللہ کی نگاہ میں کمتر ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاک والمعصیہ، اے میرے ساتھیو تم گناہوں سے بچو، فإن بالمعصیة حل سخط اللہ عز وجل، انسان گناہ کر کر کے اللہ کو اتنا مجبور کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضی اس کے اوپر آ جاتی ہے، اللہ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی ذاتی زندگی ہے، اور دیکھتے چلے جائیں گناہ کے کیا کیا نقصانات ایک انسان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے چین و سکون چھین لیتا ہے، چین و سکون چھین لیتا ہے، اس کی زندگی بے چینی اور اس کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، نہ دن کے اندر چین نہ راتوں کے اندر سکون، ایک طرح کی الجھن اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آتی، ایسا انسان خوش نہیں رہتا، اور دن کے اجالے میں بھی بے چین، رات کی جو ہے اندھیرے میں بھی سونا چاہتا ہے تو ڈرونی خواب اسے نظر آتے ہیں، نیند صحیح سے نہیں آتی۔ آج انسان سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کی زندگی سے چین لے لیا ہے، چین کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے۔ محترم بھائیو، آپ چین چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، سب سے پہلے گناہوں کو جو ہے دور کر دیں اپنے آپ سے۔ گناہ کرنے والے کی زندگی سے اللہ تعالیٰ چین و سکون چھین لیتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار بندے کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، برکت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کی عمر میں برکت، نہ اس کی زندگی میں برکت، اور نہ جو ہے اس کے علم میں برکت، نہ اس کے عمل میں برکت، نہ اس کے کاروبار میں برکت، نہ اس کی تجارت میں برکت، نہ اس کے گھر میں برکت، نہ اس کے گھر والوں میں برکت، نہ اس کے اولاد میں برکت۔ انسان برکت سے دور ہو جاتا ہے، جتنا بھی کمائے وہی رونا وہی دھونا کہ کماتا تو اتنا ہو، کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں بے برکتی ہے، بے برکتی گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری چھوٹی موٹی کمائی کے اندر برکت ہو، گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں سے دور ہونا پڑے گا۔ آج جو ہے اپنے باپ داداؤں کی زندگی کے بارے میں ذرا غور کریں، باپ دادا کیسے تھے؟ ہماری طرح پڑھے ہوئے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مزدوری کے اندر، ان کی کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت رکھا تھا، گھر کے اندر 8 10 15 بچوں کو پالا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، لکھاتے تھے، اور صرف گھر والے نہیں، پڑوس کو بلاتے، رشتہ داروں کو بلاتے، سب کو جو گھر کے اندر بٹھا کے کھلاتے تھے، خود بھی کھاتے دوسروں کو کھلاتے۔ چھوٹی موٹی مزدوری کے اندر اللہ نے اتنی ساری برکت رکھا تھا۔ آج ہم اس سے دگنا تگنا چگنا کما رہے ہیں، لیکن آتا کہاں سے ہے جاتا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت گھر بھر کی اولاد ہوتی تھی، آج ہم دو ہمارے دو، ہم دو کے لیے کافی ہو جاتی ہے ہماری تنخواہ، اور بقیہ دو کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اصل میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ دیکھو نہ اللہ سے شرماتا ہے، نہ جو ہے بندوں سے شرماتا ہے، اور کھلے عام گناہ کرنے لگتا ہے، کھلے عام جو ہے گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی حالت یہاں تک ہو جاتی ہے اس کے گھر کی عورتیں، بیٹیاں اور اس کی بیوی کھلے عام سڑکوں پر بے پردہ ہو کر کے گھومنے لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شرم کی کوئی نام نہیں ہوتی، بے حیا ہو کر بے پردہ ہو کر گھر کی عورتیں چلی جاتی ہیں باہر، کوئی اسے شرم تک نہیں ہوتی، حیا اس کو نہیں ہوتی۔ ارے یہ جو ہے گناہ کی وجہ سے ہے،
اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے شرم کو چھین لیا ہے، حیا کو چھین لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تمہارے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، کوئی تمہیں بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ انسان بے حیا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کی ذاتی زندگی پر ایک اور نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روٹی چھین لیتا ہے۔ کتنے ایسے آپ کاروبار ہیں، آپ بزنس کرنے والے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہماری ایک بزنس پارٹنر سے ڈیل ہو رہی تھی اور وہ کام عین وقت میں ہونے ہی والا تھا، کل سے وہ کام شروع ہونے والا تھا، صبح جا کر کے بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹنر پھر گیا ہے، چلا گیا ہے، یعنی کہ روزی آتے آتے منہ کے سامنے چلی گئی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ بس منافع ہونے ہی والا تھا، نقصان میں چلے گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ روزی کو سامنے لا کر چھین کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے گنہگار بندے تو گناہ سے باز آ جا۔ یہ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے روزی چھین لیتا ہے، روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، پچھلے زمانے کے اندر ایک نیک آدمی، ایک صالح آدمی، متقی آدمی، اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ اس محلے کے اندر ایک غریب تھا، صدقے کا مال لے کر ثواب کی نیت سے دینے کے لیے جاتا اس غریب کے گھر میں۔ وہ غریب جس دروازہ بند کر کے گھر میں گانے سنتے ہوئے بیٹھا تھا، گھر کے اندر میوزک کا گانے بج رہے تھے، وہ اللہ والا آدمی وہ مال دینے کے لیے دروازے پر پہنچا تو باہر گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نیک آدمی نے سوچا کہ میں یہ ثواب کی نیت سے اس کو دینے کے لیے آیا ہوں، یہ جو ہے صدقے کا مال، یہ جو ہے اس سے دعا لینے کے لیے میں آیا تھا اس غریب کے پاس۔ اس غریب کی حالت تو یہ ہے کہ گھر کے اندر گانے بجانے چل رہے ہیں، یہ تو گنہگار ہے، اس کو دینے سے ثواب کہاں سے، گناہ ہمیں ملے گا۔ آیا ہوا مال واپس چلا گیا، وہ آدمی دینے کے بجائے جو واپس لے کے چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ روزی، یہ روٹی منہ کے سامنے تک آتی ہے۔ آپ کے کاروبار بزنس کے اندر کتنے ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے، کتنے ایسے جو ہے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، کام بالکل بن جاتا ہے، اب شروع ہونے والا تھا نکل جاتا ہے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش دیتا ہے تاکہ انسان گناہ سے دور ہو جائے۔ اور کیا نقصان ہے گناہوں کا انسان کی ذاتی زندگی پر؟ اس کی زندگی میں مشکلات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی جو ہے کبھی گھریلو پریشانیاں، بزنس کا ٹینشن اور طرح طرح کی مشکلات ایسے آ جاتے ہیں، انسان کو ان مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو تمہاری زندگی کے اندر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو تم مصیبتیں دیکھ رہے ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، تم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ہی دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آزماتا الگ ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور محترم حضرات، گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ جو انسان نیکیاں کر کر کے جمع کے رکھا تھا، گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے دن مجھے ضرور معلوم ہے کہ میری امت میں سے ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتون یوم القیامت بحسنات اعمال امثال جبال تہامہ، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ جیسے ہمارے ایشیا کے اندر سب سے بڑا پہاڑ ہم ہمالیہ پہاڑ کو مانتے ہیں، ایسے عرب کے اندر سب سے بڑا پہاڑ اس کا نام ہے تہامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی مثال دے کے کہتے ہیں میری امت میں سے قوم ایسے آئے گی قیامت کے دن، نیکیوں کا پہاڑ، کوئی معمولی پہاڑ نہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، بیضاء، وہ نیکیاں چمکتی ہوں گی، اچھی نیکیاں ہوں گی، بہترین نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے اور بڑے شان سے، بڑی شوکت کے ساتھ آئیں گے،
اے اللہ میری نیکیاں تو پہاڑ تہامہ پہاڑ کے برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ذرات بنا کر کے دھوئیں کی طرح اڑا دے گا، کوئی اس کی حیثیت نہ ہوگی۔ یہ کس لیے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ پھر جو ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں نیکیاں تو کیے ہوں گے، آخرت میں جانے کے بعد برباد ہو جائیں گے، آخر وہ کون سا گناہ کیے ہوں گے؟ کیا ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ اللہ کے رسول کیا ان لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی؟ اللہ کے رسول کیا وہ لوگ دیندار نہیں ہوں گے؟ پیارے نبی نے کہا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے، وہ دیندار ہیں، تمہاری طرح نمازی ہوں گے، تمہاری طرح اخلاق والے ہوں گے، تمہاری طرح سب کچھ نیکیوں میں آئے ہوں گے، لیکن ان کا گناہ یہ ہوگا دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت تو کرتے تھے بڑی شان کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ آج وہ راتوں میں چھپ چھپ کر لوگوں کو جو ہے چھپانے کے لیے گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آج سر عام سب کے سامنے ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے انسانوں کی نیکی ہوئی کمائیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے انسان کے ذاتی گناہ جس کی وجہ سے انسان کی ذاتی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ذاتی زندگی نہیں پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، پورا ملک جو ہے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایک انسان نہیں پورا کا پورا قبیلہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان جب گناہ پہ گناہ کر جائے، کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جس کی وجہ سے بر و بحر میں فساد پھیل جاتا ہے۔ بر کے معنی زمین، بحر کے معنی سمندر، یہ زمین اور سمندر کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، اور فساد اتنا بڑھ جاتا ہے انسان کی نہ اس کی عزت محفوظ، نہ اس کی آبرو محفوظ، نہ اس کی جان محفوظ، نہ اس کا مال محفوظ، نہ اس کا دین محفوظ، نہ اس کا ایمان محفوظ، انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اسی کا ہم شکار ہیں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثر آبادی اسی کا شکار ہے۔ یہ کس لیے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ہم کسی اور پر دوش کیوں دیں؟ فلاں پارٹی نے ایسا کیا، فلاں حاکم فلاں نے ایسا کیا۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر گناہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے آج دیکھو فساد اتنا بڑھ گیا ہے۔ مسلمانوں کی جو ہے جان کی کوئی اوقات نہیں، ایک کتے کی قیمت ہے، ایک جان، ایک جو ہے ایک گائے اور بیل کی قیمت ہے، ایک مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں موب لنچنگ کے واقعات، وہ ہجوم، وہ بھیڑ مل کر اتنی درندگی کے ساتھ مارتی ہے، پیٹتی ہے، کوئی رحم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے دلوں کو تنگ کر دیا ہے، سخت کر دیا ہے، رحم کو اللہ تعالیٰ چھین لیا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان جو ہے ان چیزوں پر غور کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، اے لوگوں سنو، یہ بحر میں، یہ سمندر میں، یہ زمین میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو تم روزانہ سن رہے ہو، فلاں کو مار دیا، فلاں کو گاڑ دیا، فلاں کو ختم کر دیا، فلاں کو بھگانے کی بات ہو رہی ہے، کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے رہا ہے، ورنہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر رہا ہے، بس چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، آج ہم دوسروں کو دوش دینے کے بجائے، دوسروں پر الزام دینے کے بجائے، ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ یاد نہیں آپ کو واقعہ حجاج بن یوسف کا؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشن گوئی کی تھی، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ زندہ ہیں، اور حجاج بن یوسف کا دور کب آیا؟ تقریباً 80 ہجری کے بعد، 70-80 ہجری کے بعد۔ صرف 20 سال تک اس نے جو ہے حکومت کے اندر کام کیا، کبھی فوج کا کمانڈر تھا، کبھی وقت کا حاکم تھا،
کبھی جو ہے اور کچھ ذمہ داری تھی. صرف 20 سال کے اندر تاریخ کے اندر اوراق گواہ ہیں تقریباً 13 لاکھ مسلمانوں کو اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا. 13 لاکھ لوگوں کو اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا. تھا تو مسلمان, تھا تو ایمان والا, لیکن اللہ نے اس کو جو ہے ظالم بنا دیا. اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا اور اتنا ظلم ہو گیا, اتنا ظلم ہو گیا. اور کیا کہیں کہ بڑے بڑے صحابہ, صحابیات اور جو ہے تابعین, تابعین کو اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا. لوگ تنگ آ کر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے آپ کو اتنا نیک بنایا, اللہ نے آپ کو اتنا زاہد بنایا, متقی بنایا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رہتے ہوئے ایسے ظالم کو اللہ نے ہم پر کیوں مقرر کیا ہے جو ہمیں اتنا مارتا ہے, اتنا ستاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, اے لوگو یہ جو ظالم جو حجاج تمہارے پاس ہے, تم اس کے خلاف کوئی جلوس نہ نکالنا, اس کے خلاف کوئی ریلی نہ نکالنا. ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, یہ جو حجاج آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. جاؤ تم سب سے پہلے گناہ سے توبہ کرو. لوگ گئے, تاریخ کے اندر اوراق گواہ ہیں, سارے لوگ گئے اور اجتماعی طور پر, ایک دو نہیں, اجتماعی طور پر سب لوگوں نے مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کی, توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کے دل کو نرم کیا. جب اس کے آخری لمحات چل رہے تھے, جب وہ کمزور ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن ظالموں کا خاتمہ ہوتا ہے. اس ظالم کو جو ہے اس کے معدے کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کے جسم کے اندر اللہ نے ایسی سزا دی تھی, اتنی ٹھنڈک اس کے دل میں آ گئی, اس کے جسم کے اندر آ گئی تھی. لوگ اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے آگ کے انگارے لے جا کر جسم کو جو ہے لگاتے تھے تاکہ اس کا جسم جو ہے ٹھنڈک کم ہو جائے, گرم ہو جائے. کہتے ہیں کہ آگ کے انگارے خود ٹھنڈے ہو جاتے تھے لیکن اس کا جسم جو ہے ٹھنڈک سے دور نہیں جاتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے سزا تھی, جو زندگی پر جو اس نے ظلم کیا تھا. تو آخر وقت میں لوگوں کو جمع کرتا ہے. حجاج بن یوسف کہتا ہے, عربی کے اندر اشعار پڑھتا ہے, اشعار اس کے آج بھی موجود ہیں, اس کے اندر 2-3 مفہوم یہ ہیں. کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے, میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان ان خالی جگہ کے اندر ڈال دیا جائیں, یہ خالی جگہ بھر جائے گی گناہوں سے میرے. لیکن ایک طرف اچھی امید بھی میری ہے, اور کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے میری امید یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اندر ایک اچھا کام کیا ہے, زندگی کے اندر میں نے ایک اچھا کام کیا ہے. جانتے ہو کون سا اچھا کام تھا؟ آج جو ہم قرآن مجید جو پڑھتے ہیں, آج ہم قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں, عرب کے اندر ان لوگوں کو اعراب کی ضرورت نہیں ہے, زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر تشدید مد کی ضرورت نہیں ہے. عرب والوں کو اس لیے کہ ان کی مادری زبان عربی ہے, وہ بغیر زبر زیر کے بھی پڑھ لیتے ہیں. جب یہ قرآن چھپ کر کے عرب سے باہر آیا تو باہر والے جو عربی نہیں جانتے تھے قرآن کیسے پڑھیں گے, کہاں کھینچنا ہے, کہاں جو ہے رکانا ہے, کہاں زبر پڑھنا ہے, کہاں پیش پڑھنا ہے, مشکل ہو رہی تھی. یہی حجاج بن یوسف, اس نے قرآن کے اندر اعراب لگایا, زبر زیر پیش. اس کا ایک نیک کام ایسا ہے قیامت تک جو ہے یہ امت اس کا احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی. آج ہم قرآن کی تلاوت جو کرتے ہیں زبر زیر پیش کی, وہی حجاج بن یوسف کا کام ہے. لیکن زندگی کے اندر 99% اس نے بہت سارے غلط کام کیے, ایک اچھا کام کیا. آخر میں کہتا ہے گناہ تو میں نے اتنے کیے ہیں, زمین و آسمان کے درمیان ڈال دیے جائیں تو زمین و آسمان کی خالی جگہ بھر جائے گی. لیکن اس ایک نیک کام کی وجہ سے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. دیکھو کتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. ایک تو پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو مسلط کرتا ہے. دوسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے ظلم کا خاتمہ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ ظالموں کو جو ہے سبق سکھاتا ہے. تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کتنا بڑا گنہگار ہو, توبہ کرنے کے بعد آخری دم میں جو ہے ہمیشہ اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنا چاہیے. اتنا بڑا ظالم اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھ سکتا ہے, ہم تو ظالم نہیں ہیں, ہم نیکیاں تو بہت سارے کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے ہمیشہ جو ہے اچھی امید رکھنا چاہیے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر بھی جو ہے فساد پھیل جاتا ہے, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کائنات کے اندر زلزلے آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. کبھی زمین کا زلزلہ, کبھی جو سمندر کا زلزلہ,
آپ زمین کے زلزلوں کے بارے میں روزانہ اخبارات میں نیوز وغیرہ میں سنتے ہوں گے کہ پوری کی پوری بلڈنگ ڈھا گئی، گر گئی. کبھی سنتے ہوں گے کہ پورا کا پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا، اور کبھی سنتے ہوں گے کہ سمندری زلزلے سونامی کی شکل میں دیکھتے نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کی نیند سو گئے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی طوفان کی شکل میں بھی جو ہے عذاب بھیجتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، کانوں نے سنا ہوگا، آپ کی زبان نے اخباروں کو پڑھا ہوگا، ہمارے اسی کرناٹک صوبے کے اندر کتنے ایسے شہر ہیں بارش کے طوفان کی وجہ سے سارے کے سارے گھر بہہ گئے. اور آج بھی جو ہے شمالی ہندوستان کے اندر آج بھی طوفان جاری ہیں، گھروں کے اندر پانی گھس رہا ہے، لوگ موت کی نیند سو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ گناہ کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ میری امت کے اندر زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، وَقَذْفٌ اور پتھروں کی بارش ہوگی، وَمَسْخٌ اللہ تعالیٰ چہروں کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دے گا، کبھی سور کی شکل میں، کبھی بندروں کی شکل میں. جیسے قوم یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، قوم بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا. اللہ کے نبی نے کہا ایسے میری امت کے اندر ہوگا، زلزلے آئیں گے اور ہو رہے ہیں زلزلے. پتھروں کی بارش بھی آئے گی، پتہ نہیں آئی کہ ابھی آنے والی ہے، چہرے بدل دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ پیارے نبی نے کہا اذا ظہرت المعازف والقینات جب اس روئے زمین پر ناچ گانا زیادہ ہو جائے گا، ناچ گانا زیادہ ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گی. آج گھر گھر کے اندر دیکھو، گھر گھر کی تو دور کی بات، ہر شخص کے اندر جس کے پاس موبائل ہو، چاہے وہ گانے نہ سنتا ہو، رنگ ٹون کی شکل میں جو ہے میوزک عام ہو رہی ہے. گھروں میں بازاروں میں تو دور کی بات، مسجدوں کے اندر نماز ہو رہی ہے، سارے مصلی نماز پڑھ رہے ہیں، امام نماز پڑھاتا ہے، گانا بجنے لگتا ہے رنگ ٹون کی شکل میں. کتنا فتنہ عام ہو رہا ہے. اذا ظہرت المعازف جب ناچ گانے زیادہ ہو جائیں، والقینات ناچنے والی رنڈیاں زیادہ ہو جائیں. آج ہیروئن کے شکل میں کون ہے رنڈیاں ہیں؟ یہی ناچ گانے والے. جب یہ فتنہ عام ہو جائے تو تم انتظار کرو زلزلوں کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کے نازل ہونے کا، اور چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا سوروں بندروں کی شکل میں. اس لیے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو. چاہتے ہو کہ سکون کی زندگی ہو، اللہ کے عذاب ہم پر نہ آئے، ہم دوسروں کو کیا دوش دیتے بیٹھیں، خود اپنی اصلاح ہم کریں. تم حضرات، اور اس سے ایک اور اثر ہمیں پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون ختم کر دیتا ہے. پورے معاشرے سے، پورے ملک سے، پورے قوم سے اللہ تعالیٰ امن و امان کو اٹھا لیتا ہے. لوگ خوف کی زندگی گزاریں گے. دیکھیں کتنے ایسے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں. ایک قانون اگر ہم پڑھتے ہیں، ایک جو ہے ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے، سب کے دلوں میں دہشت چھا جاتی ہے، سب کے دلوں میں جو ہے ایک طرح کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، سب کے چہروں سے خوشی نکل جاتی ہے. ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہمیں کہاں جانا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ امن و امان کو اٹھا لیتا ہے، سکون کو اٹھا لیتا ہے، خوف کا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، قرآن اٹھا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ بے شمار مثالیں بیان کیا ہے. پچھلی قوموں کے اندر ایک ایسا قریہ تھا، ایک ایسا گاؤں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت کے دروازے کھول دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور امن و امان سکون کی زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہی ان لوگوں نے نافرمانی شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے سکون کو اٹھا لیا، ایسے خوف کے ماحول میں زندگی گزارنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے مٹا دیا. یہ ساری ہمارے لیے مثالیں قرآن ہمیں بیان کرتا ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے جو اتنے سارے ہم پر جو ہے مصائب اور آلام ڈالتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. آج پورے ملک پر، آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، دوسرے نمبر پر جو آبادی آتی ہے مسلمانوں کی آبادی ہے. پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے. پھر بھی ہم ذلیل ہیں،
پھر بھی ہم ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جس ملک میں ہم جیتے ہیں، کہ مائنارٹی کے اعتبار سے اگر ہم جیئیں، گرچہ ہم مائنارٹی ہیں، اقلیت میں ہیں، اس مائنارٹی کے اندر بھی اکثریت ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، پھر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آج دیکھیں کہ یہ کسی غیروں کا اگر کتا بھی مارا جاتا ہے، اس کے لیے عدالتیں قائم ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اپنے اگر بھائی مارے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھلکیاں دکھا رہا ہے، یہ گناہ اور یہ سزائیں ہمیں دستک دے رہے ہیں، جگا رہے ہیں، غفلت کی نیند سے ہمیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم جگانے کے لیے اس طرح کے بیانات کرتے ہیں، مسلمانوں جاگ جاؤ، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن آ کر کے آپ کو جگائے گا، آپ کے دروازے کو دستک دے گا، آنکھ کھول کر کے دیکھو گے تو دشمن نظر آئے گا، کچھ نہیں کر سکو گے، کاٹو گے تو کٹنا پڑے گا، مارو گے تو مرنا پڑے گا، جلاؤ گے تو جلنا پڑے گا۔ اسی لیے وقت سے پہلے جاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار مثالیں آپ کو دی ہیں، اور ہم اتنے ذلیل ہو گئے ہیں، کتنے ایسے ملک یہ یہودی اور نصارہ کے ہیں جو نیوکلیئر ہتھیار جب بناتے ہیں، نیوکلیئر ہتھیار بم وغیرہ بناتے ہیں، اس کے آزمانے کے لیے کہ کتنا پاورفل ہے، آزمانے کے لیے مسلم ملکوں کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ملک شام ہے، اس کا پاور دیکھنے کے لیے مسلم ملکوں پر چھوڑا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کتنی دنوں تک رہتا ہے، کتنی لاشیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم اتنے سستے ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سبق پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا ہے؟ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہارے اندر سود خوری عام ہو جائے، واخذتم اذناب البقر، اور تمہیں جانور مویشی پالنے کا شوق بڑھ جائے، ورضیتم بالزرع، اور تمہیں جائیداد کھیت وغیرہ سنبھال کے رکھنے کا جذبہ شوق تمہارے دلوں میں گھڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وترکتم الجہاد، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم عدوا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمن کو ایسے ڈالے گا جس کا دل سخت ہوگا، تمہارے خون کا پیاسا ہوگا، من غیرہم، اور وہ حاکم کون ہوگا؟ غیروں میں سے ہوگا، اپنوں میں سے نہیں۔ آج جو ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے کون اپنوں میں سے ہے؟ وہ سب کے سب غیروں میں سے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں آج صادق آ رہی ہیں، ہمیں حدیثوں کو سن رہے ہیں، مذاق کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ دوستو وقت چلا گیا، ہم بہت دور بربادی کے آگے پہنچ چکے ہیں، ہم بربادی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اور کتنے ایسے حدیثیں آپ بھی ہم سنانے کے لیے تیار ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر عورتوں کا فتنہ سر چڑھ کے بولے، ان کے اندر فیشن عام ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے سر کے بال پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ لوگو یا اہل المدینہ، اے مدینہ والے سن لو، تم سے پہلے جو قوم بنو اسرائیل کی قوم جو برباد ہوئی، سب سے پہلی ہلاکت، سب سے پہلا سبب جو ان کے اندر اللہ کی طرف سے آیا وہ یہ تھی کہ ان کے عورتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور بگاڑ میں سب سے پہلا بگاڑ یہ تھا کہ سروں کے اوپر جو ان کے بال تھے، بالوں کے اندر انہوں نے چونڈا باندھنا شروع کیا۔ بالوں کو جو آج عورتیں چونڈا باندھ کے سروں پر رکھتی ہیں، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ شیطان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، شیطان اس میں گرہ لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے جو سروں پر چونڈا باندھ کے رکھتی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے بال پکڑ کے کہا کہ اپنے عورتوں کو روکو اس چیز سے۔ جب یہ چیز عام ہو گئی ان کی اس قوم کے اندر، دھیرے دھیرے دوسری برائیاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی قوم برباد ہو گئی۔ یہ عورتوں کے اندر جب بے حیائی، فحاشی، فیشن عام ہونے لگتا ہے، اس کی سزا صرف ان کو نہیں، پوری قوم کو اس کی سزا ملتی ہے، پوری قوم کو، پوری ملت کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، لوگ جب کسی چیز کو لینا ہے کسی سے پورا لیتے ہیں، جب دینا ہو تو کم کر کے دیتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر دو طرح کے عذاب مسلط کر دیتا ہے، دو طرح کے عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، کتنے ایسے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو برباد کیا ہے، کسی قوم پر اللہ نے ایک عذاب بھیج کر کے ہلاک کر دیا، کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے دو عذاب بھیج کر کے ہلاک کیا۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں ہے،
اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر کون سا عذاب؟ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک تیز ہوا چلتی رہی، وہ ہوا انہیں اٹھا کر کے پٹکتی رہی، یہاں تک کہ ساری قوم برباد ہو گئی۔ ایک عذاب قوم سمود کے اندر ایسی زبردست چیخ آ گئی، ان کے سارے لوگوں کے دل جو تھے آواز کی وجہ سے پھٹ گئے۔ قوم لوط کے اندر دیکھو 2 عذاب آئے، قوم نوح کے اندر طوفان کا 1 عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اندر کبھی 1 عذاب کبھی 2 عذاب کو بھیجتا تھا، لیکن قوم شعیب علیہ السلام کی قوم یہ ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 عذاب بھیجے تھے، 3 عذاب بھیجے تھے۔ کون سا عذاب تھا؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے الرجفہ، زلزلے آئے اس قوم کے اندر، الصیحہ، زبردست چیخ دھماکے کی آواز آئی، اور کہا کہ عذاب یوم الذلہ، کہ اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو عذاب ہلاک کرنا چاہا، مسلسل 7 دنوں تک خوب تیزی کے ساتھ گرمی ہوئی، لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، سائے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو 7 دن کے بعد آسمان پر ایک بدلی آئی، ایک بدلی چھا گئی، چھاؤں آیا، سارے کے سارے لوگ اس بدلی کے نیچے آئے۔ آنے کے بعد اتنی زور کی دھماکے کی آواز آئی کہ سارے لوگوں کے دل کھڑ گئے، اور اس بادل سے پانی نہیں، آگ کے انگارے برسنے لگے، اور جو ہے زلزلہ آیا، ساری کی ساری قوم زمین کے اندر دھس گئی۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جن پر 3 طرح کے عذاب آئے، مفسرین لکھتے ہیں گناہ تو ایک تھا ان کے اندر، سزا 3 آئی۔ کون سا گناہ تھا؟ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی۔ اللہ کو ایک چیز ہرگز پسند نہیں۔ آج دیکھو ایک تاجر، ایک بزنس کرنے والا دن میں بیٹھ کر اگر 100 لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ناپ تول کے اندر، کتنے ایسے جو ہے دکاندار ہوں گے، لوگ ہوں گے جو کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں گے۔ یہ دھوکہ جب ملک کی سطح پر، قومی سطح پر پھیل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں پر 3 نہیں اور درجنوں جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک، اچھا عذاب کیا آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخذوا بالسنین، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے اس قوم پر 2 طرح کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے، الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل کرے گا۔ قحط یعنی اللہ بارش کو روک لے گا، زمین سے غلہ اناج وغیرہ اگنا بند ہو جائے گا، لوگ بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بارش کو روک کر کے قحط نازل کرتا ہے، کبھی بارش کو زیادہ بھیج کر تاکہ فصل برباد ہو جائے، تاکہ جو ہے اناج وغیرہ سڑ جائے، گل جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بارش کو روک کر، کبھی بارش کو زیادہ بھیج کر بھی جو ہے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج بالکل حالات ایسے ہیں، بارش کے لیے ترستے تھے، آج بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا عذاب کہ الا اخذوا بالسنین وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ سخت دل لوگوں کو جو ہے حکومتوں کے اندر بھیج دے گا جو ہم پر ظلم کریں گے، ہمارے خون کے پیاسے ہوں گے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو دوش دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ قوم یونس علیہ السلام کی یاد کرو، جب یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، سمندر کے اندر چھلانگ مار دی، مچھلیوں نے نگل دیا، قوم کی حالت کیا تھی؟ قوم کی حالت کیا تھی؟ یونس علیہ السلام جاتے ہوئے کہتے تھے کہ اے میرے قوم کے لوگوں سنو، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، کہہ کر کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن واپس آنے تک یہاں ساری کی ساری قوم دیکھتی ہے کہ آسمان کے اوپر بدلی چھا گئی ہے، اور انہیں وہ بات یاد آ گئی۔ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، ساری کی ساری قوم اس بادل کے نیچے آ گئی، اور اس وقت جو بڑے پڑھے لکھے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی بادل معمولی بات نہیں، یہ پانی برسانے والا بادل نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، تم سب مل کر کے توبہ کرو۔ ساری کی قوم والے مل کر وہیں کھڑے کھڑے توبہ کرتے ہیں، اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو ہٹا دیتا ہے، اس بادل کو ہٹا دیتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم جو پوری کی پوری قوم ایمان لائی تھی، اللہ نے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا، اللہ نے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو دوش دیتے ہوئے کب تک ہم بیٹھیں گے؟ دوسروں کو کب تک ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا،
فلاں پارٹی سے ایسا ہوا، فلاں سیاست سے ایسا ہوا، فلاں جو ہے سیاست دان سے ایسا ہوا. کچھ نہیں ہوا، ہمارے گناہوں سے سب کچھ ہوا ہے، ہمارے گناہوں سے سب کچھ ہوا ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ہمیں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان سے استغفار پڑھیں. استغفار کثرت سے ہم پڑھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. یا اس سے آگے بڑھ کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتے رہیں. اس سے بڑھ کر اور ایک جو بہترین دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ لمبی جو دعا ہے استغفار کی، تمام استغفار کی دعاؤں میں سید الاستغفار کہا گیا ہے. تمام استغفار کی دعاؤں میں سید ہے، سردار ہے، بڑی اچھی بہترین دعا ہے. تو استغفار کی جو دعائیں ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھے دن ضرور لا سکتا ہے، ہمارے لیے اچھے وقت آ سکتے ہیں. ہماری ملکوں کے اندر، قوم کے اندر جو ہے امن و امان پھر سے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وتم وأكبر. الله أكبر.